میرا بھتیجا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، میں نے او مولوی کہہ کر طنز کے ساتھ کہا، او بھائی مولوی صاحب کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ میرے بھتیجے نے مجھے داخل ہوتے ہی سلام کیا، السلام علیکم چچا جان، نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اچھا بھائی یہ قوم اب صرف نماز قرآن تک ہی محدود رہ چکی ہے، اسی لیے تو ترقی کر نہیں سکی۔ بھائی اللہ کے بندے بنو، کچھ سائنس سیکھو، ٹیکنالوجی سیکھو۔ ان مولویوں نے تو ہمارے سارے ٹیلنٹ کو برباد کر کے رکھ دی ہے۔ جب تک یہ مولوی زندہ رہیں گے نا، یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکے گی۔ دنیا چاند پر پہنچ چکی مگر یہ ابھی تک مسجد سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ برباد کر دیا ان لوگوں نے اس قوم کو۔ اور اس کے ساتھ ہی میری مولویوں کے خلاف دل کی بھڑاس نکلنا شروع ہو گئی۔ میرے جی میں جو آیا میں بولتا رہا اور میرا بھتیجا نہایت خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ جب میں دل کی بھڑاس نکال چکا تھا تو میرے بھتیجے نے نہایت ادب کے ساتھ کہا، چچا جان ابھی کچھ اور کہنا باقی ہے؟ اس کی دل نشین مسکراہٹ نے مجھے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ چچا جان، دادا جان اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ ایک اسکول میں ایک بچہ پڑھا کرتا تھا، اس کا اصل نام تو اشرف تھا، لیکن اس کی بھاری بھرکم جسامت کی وجہ سے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے اور اس کی کچھ شرارتوں کی وجہ سے سب اسے اچھو پہلوان ہی کہا کرتے تھے۔ اچھو پہلوان کا مسئلہ یہ تھا کہ اسکول کا نلکا ٹوٹ جائے تو استاد صاحب انکوائری کے بعد اسے ہی بلاتے، پوچھتے اچھو پہلوان کہاں ہے، اور جیسے ہی اچھو سامنے آتا ڈنڈے سے شاندار پٹائی کر دیتے۔ بعد میں معلوم ہوتا کہ وہ نلکا تو پلمبر سے ٹوٹا تھا۔ استاد صاحب کا پین نہیں ملتا تو اچھو کی شامت آ جاتی اور اسے مرغا بنانے کا حکم دے دیا جاتا۔ بعد میں معلوم ہوتا کہ یہ پین تو خود استاد صاحب نے میز کی دراز میں رکھا تھا۔ کلاس کے لڑکے بھی اتنے ہی ہوشیار تھے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو الزام اچھو کے سر ہی لگا دیتا۔ یوں اچھو پورے اسکول میں مشہور ہو چکا تھا۔ ہر شرارت خواہ وہ کوئی بھی کرے، الزام اچھو ہی کے سر آتا۔ ایک دفعہ ایک بچے نے استاد صاحب کو بتایا کہ سر باہر 2 بسوں میں تصادم ہو گیا ہے، کافی لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اچھو نے جب یہ سنا تو خاموشی سے اٹھا اور جا کر مرغا بن گیا۔ استاد صاحب نے 2 لگائے اور کہا، باہر بندے مر رہے ہیں اور تجھے مسخریاں سوچ رہی ہیں؟ اچھو نے بھول پن کے ساتھ کہا، استاد جی آخر میں قصور تو اچھو کا ہی نکلے گا نا۔ مولوی بھی اس معاشرے کا اچھو بن چکا ہے۔ ہر کوتاہی اس کے کھاتے میں، ترقی نہ کر سکے مجرم مولوی، ملک کرپشن کے سبب پیچھے جا رہا ہے مجرم مولوی، بے حیائی اور عریانیت کے سبب ریپ کے واقعات میں ہولناک اضافہ اور مجرم مولوی، سائنس میں مسلمان پیچھے رہ گئے تو مجرم مولوی، لوگوں کو انصاف میسر نہیں آ رہا تو بھی مجرم مولوی، ہر جرم مولوی کے سر تھوپ کر جہلوں کے چوراہے پر جملوں کے تیروں اور بھپتیوں کے نیزے اور تن و تشریح کے نشتر سے مذہب اسلام کو چھلنی کرنا چاہو تو کر دو، ہم با اخلاق بھی رہیں گے اور با کردار بھی۔ کالجز اور یونیورسٹیز پر جو اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں وہ سائنٹسٹ پیدا کیوں نہیں کر رہے؟ جبکہ مولوی نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ وہ سائنٹسٹ بنا رہے، حالانکہ سائنسدان ہونے کے دعوے دار سائنسی ایجادات کی بجائے میڈیا پر اسلام کے خلاف ٹاک شو کرتے نظر آتے ہیں۔ ملک میں کرپشن کا ذمہ دار مولوی نہیں، اس پر کوئی آواز نہیں۔ عدل و انصاف کی دھجیاں بکھر کر رہ گئیں مگر سب خاموش۔ کوئی ایک بے وقوف احمق شخص محض داڑھی رکھ کر 2 جملے کہہ دے تو سارا دن میڈیا اس جیلی عالم کی پٹائی کرتا نظر آئے گا آپ کو۔ لیکن یہ آزاد میڈیا اپنے ہی وسائل میں رہتے ہوئے قوم کے بچوں کو قرآن و حدیث سکھانے والے مولوی کی کاوشوں کا ذکر تک کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا جناب۔ جہاں آپ کا میڈیا سارا دن ایک کھلاڑی کو ہیرو کے روپ میں پیش کرتا ہو، جہاں ایک بچے کے ذہن میں آئیڈیل ایک کھلاڑی ہو، وہاں نسل نو اسکالر، پروفیسر، ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کے بجائے کھیل کو ترجیح دے گی حضور۔ جہاں میچ جیتنے کی خوشی میں کھلاڑی کا شاندار اور فقید المثال استقبال کیا جاتا ہو، جہاں ایک سائنسدان جو باہر ملک سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر وطن واپس آئے، اسے وطن میں نوکری ملی کہ نہیں اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ چچا جان ایک بات پر غور کیجئے، اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھو دنیا چاند پر پہنچ چکی اور یہ درزی آج بھی کپڑے سی رہا ہے تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی، لیکن مولوی کا تذکرہ آ جائے تو فوراً مولوی پر تنقید شروع۔ مولوی نے دعویٰ ہی کب کیا ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جناب؟ یہ تنقید ان سائنسدانوں پر ہونی چاہیے جو سائنس
پر تحقیق کے بجائے میڈیا پر آ کر اسلام پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ چچا جان، ان کے نزدیک مسئلہ مولوی نہیں ہے، یہ تو لاکھوں لوگوں کو بھی 200-400 کہہ کر نہیں دکھاتے۔ اکثریت کی بات تو محض ایک بہلاوا ہے، اصل مسئلہ تو اسلام ہے۔ اسلام کو برا کہنے کی جرات کر نہیں سکتے، اس لیے مولوی کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت، بھتیجے کی بات سن کر میں واقعی کافی شرمندہ ہوا اور سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ کہہ تو بالکل ٹھیک رہا ہے۔ ہم ذمہ داروں کی بجائے سارا ملبہ اس بیچارے مولوی پر گرا دیتے ہیں۔ جب تک ہم اخلاقی طور پر اتنے بلند نہیں ہوتے کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں۔ کاش کبھی ہمیں اس بات کی سمجھ آ سکے۔